دشمنی رکھنی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا علی منی وانا منہ، فرمایا علی میرا اور میں علی کا، اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ اور فرمایا لا یحب الا مومن ولا یبغضہ الا منافق، فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہی محبت کرے گا، جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ منافق ہی ہوگا۔ من آذا علی فقد آذانی، فرمایا جس نے علی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ ومن سبہ فقد سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا ایسی ہے جیسے اس نے میرے خلاف بات کی۔ ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن احبہ فقد احبنی، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا، اور جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے، جدھر حق گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے حق ادھر گیا۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جن کا حضور سے کئی قسم کا رشتہ ہے۔ ایک تو یہ حضور کے چچا زاد بھی ہے، دوسرا انہوں نے حضور کے گھر پرورش پائی، اور تیسرا حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد صحابہ کو صحابہ کا بھائی بنایا تو علی مرتضیٰ کو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں، باقی صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، جب علی کی باری آئی تو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک بات کرنے لگا ہوں وہ ذرا توجہ سے سنیں۔ امام علی رضا جب نیشا پور گئے تو وہاں آپ گھوڑے پر سوار تھے، آپ نے چہرے کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، لوگوں نے کہا جی آپ چہرے سے پردہ ہٹائیں، تو امام علی رضا نے جب پردہ ہٹایا تو دنیا بے ہوش ہو گئی آپ کا چہرہ دیکھ کر۔ کوئی گھوڑے کے پاؤں چوم رہا ہے، کوئی زمین چوم رہا ہے۔ آگے جو بات ہے پھر علماء، مشائخ، حفاظ، قراء، مجتہدین، علماء، صوفیاء جو موجود تھے، اس سے اگلی حدیث سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہاں بزرگ لوگ اور علماء کتنے تھے۔ کسی نے آواز لگائی کہ آپ خاموش ہو جائیں، امام علی رضا اپنے نانا جان کی ایک حدیث سنانے لگے، تو لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا علی میرے بھائی ہے، حضور نے خود بھی فرمایا اور چچا زاد بھی ہیں۔ امام علی رضا نے جو حدیث سنائی فرمایا قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب، اس میں سارے راوی ائمہ اہل بیت ہیں۔ قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم، امام علی رضا کہنے لگے یہ حدیث مجھے بیان کی میرے ابا جان امام موسیٰ کاظم نے، عن ابی جعفر الصادق، انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام جعفر صادق نے، عن ابی محمد الباقر، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام محمد باقر نے، عن ابی زین العابدین، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام زین العابدین نے، عن ابی الحسین، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام حسین نے، عن ابی علی ابن ابی طالب، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان علی مرتضیٰ نے۔ اس حدیث کے سارے راوی ائمہ اہل بیت ہیں۔ آگے جو بولی ہے نا بولی، وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ مولا کائنات کو حضور نے خود بھی بھائی فرمایا اور رشتے میں بھی چچا زاد ہیں، لیکن آگے جب صاحب نے کہا کہ مجھے میرے ابا جی نے بیان کی، مجھے میرے ابا جی نے، مجھے میرے ابا جی نے، مجھے میرے ابا جی نے، جب علی مرتضیٰ کی باری آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا قال حدثنی ابن عمی، ہاں کہ یہ حدیث بیان کی میرے چچا زاد بھائی نے، یہ بولی نہیں ہے، صحابہ کی بولی یہ ہے۔ جب علی مرتضیٰ کی باری آئی تو فرمایا قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، فرمایا مجھے حدیث بیان کی میرے محبوب نے۔ یہ بولی ہے اسلام کی،
یہ بولی ہے علی مرتضیٰ کی، یہ بولی ہے علم کے دروازے کی، اور یہ بولی ہے اس عالم کی کہ جنہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا حضور کی برکت سے، حضور نے جو فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ، تو فرمایا مجھے اللہ نے اتنا علم دیا کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو لاؤ کر تو 70 بعیرہ، فرمایا 70 اٹھ بھی وہ وزن نہ اٹھا سکے۔ اے علی دے علم دا حال ہے۔ آج مولوی 2 لفظ پڑھ کے دین کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ بدنما اسلام دے داغ، اسلام دا لبادہ اوڑھ کے اداکارانہ تصویریں بنا کے پھر لوگ سارے کمنٹ یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں۔ مولوی ایسے نہیں ہوتے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے مولا کائنات ہے۔ ہاں جی، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے خواجہ حسن بصری ہے، ہاں مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے داتا علی اجویری ہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے سلطان الہند ہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، مولوی محبوب الہی ہے، مولوی مجدد الفسانی ہے، مولوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے، مولوی پیر میر علی شاہ ہے، مولوی مولانا شاہ احمد نورانی ہے، مولوی مولانا عبدالستار خان نیازی ہے، مولوی مفتی عبدالقیوم ہزاروی ہے۔ مولوی ان کو کہتے ہیں۔ میں کہا تسی مولوی ویکھی کوئی نہیں۔ مولوی امام احمد رضا بریلوی ہے، جنہیں جاندیاں پیراں چوں روح نکل چکی سی پھر بھی مسئلہ دسیا، مولوی اس کو کہتے ہیں۔ پیراں میں چوں روح نکل چکی سی، مولانا امجد علی کہہ دیں میں گیا، میں کہا جناب مسئلہ نہیں لبیا، پیراں میں چوں روح نکل گئی سی اعلیٰ حضرت دی، انہاں کہا مسئلہ تینوں اے نہیں لبیا، فلانی کتاب کھولو، فلانا صفحہ کھولو، فلانی سطر ہوتے ہیں، مسئلہ موجود ہے۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ ہدا۔ مولوی امام احمد رضا ہے جس کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی قیامت کو بڑھ جائے گی۔ کیوں جی؟ مولوی امام محمد بن حنبل ہے، ہاں جی، مولوی امام محمد بن حنبل ہیں جو اٹھتی پشت ہوتے بادشاہ کوڑے مارے، ننگی پیٹھ کر کے مارے، تہ بد بدے ہوئے اسی تے دنیا ٹھٹ قوم تے ساڑی تماشا ہی ویکھن جوگی ہوندی نا ہمیشہ۔ ہاں جی، ایتھے جمعے دے ٹائم اتنے بندے ہوندے تے جدوں ناموس رسالت دا مسئلہ ہوئے تے نظر ہی کوئی نہیں آتا، قوم تے تماشے ویکھن والی ہوندی۔ بازار وچ امام صاحب نو کوڑے لگ رہا ہے، قوم تماشا ویکھن آ گئی۔ آپ نے فرمایا سنو اے مجمع والے ہو، تماشا ویکھنے والے ہو، جیڑا مینوں جاندا ہو تے جاندا، جیڑا نہیں جاندا ہو جان لوے، میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ میں کہندا قرآن اللہ دی مخلوق نہیں، بادشاہ کہندا سی قرآن اللہ دی مخلوق ہے، کہندا میں کہندا بادشاہ کہ اللہ دی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل فرمان لگے تو کون ہوندا، تو کون ہوندا؟ کہندا میں بادشاہ ہاں۔ فرمایا تو کون ہے؟ بادشاہ تے اپنے گھر ہے، دین دا تو بکواس کرنا، دین دا احمد بن حنبل ٹھیکیدار ہے۔ بادشاہ نہ ٹکر لے لے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولویوں کا کیا کام ہے؟ مولوی صاحب سیدھی مسیتی گل کرن، کوئی پاناما لیکس پڑھیں، کوئی مسجدوں دے سپیکر اتارے، کوئی پیر میر علی شاہ دی پابندی لگائے، عورتیں نچائے، ہاں جی جو مرضی مرزائیاں دی حمایت کرے۔ مولانا صاحب تسی سیدھیاں استنجے دیاں گلاں کرو۔ میں آکھا ساڈے فقیراں کوڑے کھا کے بھی نہیں استنجے دیاں گلاں کیتیاں۔ ساری دنیا امام محمد بن حنبل نو سمجھان آئی، امام محمد بن حنبل کوڑے کھاندیاں فرمایا جڑا جاندا ہو تے جاندا، جڑا نہیں جاندا وہ بھی مینوں ویکھے، میں احمد بن حنبل ہاں جنہیں بادشاہ نہ ٹکر لئی۔ بادشاہ کہندا قرآن مخلوق ہے، میں کہندا نہیں مخلوق۔ مولوی اس کو کہتے ہیں، مولوی اس کو کہتے ہیں۔ مولوی مولانا حسرت موہانی ہے، 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی، انگریزاں دی چکی پیسی 27 سال، روزانہ ایک من دانا پیواندے سن انگریز ساڑے فقیراں کول۔ اینج گئے تے اینج ہو کے کمر واپس آئی جیل چوں تے انگریزاں 1000 پیشکش کیتی، لکھ دے میں اندہ انگریزاں دے خلاف گل نہیں کراں گا، سیدھا دین بیان کراں گا جویں ہن لوگ کہندے بزدل۔ میں آکھا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ توجہ، 1000 واری اندر انہاں خط بھیجے، اپنے آپ تے رحم کر، تو بڑھا ہو گیا، تیری کمر دوری ہو گئی، جوانی لے کے گیا بڑھا ہو گیا، تیری کمر دوری ہو گئی، باز آ جا۔ تو مولانا نے اندروں شعر لکھے انگریزاں نو، فرمایا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ کیوں جی؟ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو۔ کیوں جی؟ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔
میں کہا تم نے کالے پانی والے علماء نہیں پڑھے؟ جو کالے پانی جا کر جنہوں نے آباد کیے وہ مولوی تھے، علامہ فضل خیر آبادی تھا، کیوں جی، وہ مفتی صدر الدین آزردہ تھا، وہ مولانا سید کفایت علی کافی تھے، وہ مفتی عنایت احمد کاکوروی تھے، بڑے بڑے شعر ہمارے وہاں جا کر مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی تھے، ہمارے ان علماء کی تم نے نہیں پڑھے؟ مولوی یہ ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ مولانا حسرت موہانی اندروں خط لکھے انگریزوں نے، فرمایا اوے قیامت تک یاد رکھنا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں۔ اے تے غلام ہن نا، اے جڑے ساڈے نے تے ہن بھی غلام ہن، انہاں دے اے اس ویلے بھی غلام سن تے ہن بھی غلام ہن، انہاں دی تے اپنی مرضی نال ایک تے کھنگدے بھی کوئی نہیں جب تک انگریز نہ کہے بین کھنگنا ہے۔ ہاں اے تے ویسے بھی غلام ہن، انگریز تے حقیقتاً حکمران سی، ہاں تے انہاں پوری دنیا تے حکومت کردے سن، تے سورج بھی غروب نہیں سی ہوندا۔ انہاں دے بارے مولانا حسرت موہانی فرمایا اوے شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، پوری دنیا دے بھاویں حکومت کردے ہیں لیکن میں کیوں نہ دب کے رہا، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، کیوں؟ آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ دین کے وارث ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ میدان حدیبیہ وچ لکھیا معاہدے ہوتے میں محمد رسول اللہ، سہیل بن عمر کہنے لگے جے تانوں محمد رسول اللہ منیا ہوئی تو پھر لڑائی کیڑی، اے مٹا دیو محمد رسول اللہ، اسی تانوں محمد بن عبداللہ منیا، اسی تانوں محمد رسول اللہ نہیں مندے، جے محمد رسول اللہ تانوں منیا ہوندا تے تواڈے مقابلے کیوں آندے، اے مٹا دیو۔ ہن ذرا سمجھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا امحو یا علی، اینج معاہدہ لکھیا جا چکیا تے محمد رسول اللہ لکھیا، حضور نے فرمایا علی یہ جو محمد رسول اللہ لکھا ہے نا اس کو مٹا دو، جو حضور کے حکم پر سمندروں میں گھوڑے ڈالنا جانتے ہوں، جو تہ بند بند کر میدان احد میں آتے ہوں، جو تہ بند باندھ کر کیسر و کسرا کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوں، جو دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیتے ہوں، اور جو ہاتھی شیروں کو کہتے ہو ہم محمد عربی کے غلام ہیں، جو حضور کے نام پر سب کچھ لٹانا جانتے ہو، یہ ہے مسئلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا امحو یا علی، فرمایا علی ہے میرا نام لکھیا مٹا دو، غیرہ نو اعتراض ہے، تو مولا علی کی کیا میں حاضر ہاں، اتھے حضور ایک نو حکم دے سن 1400 دوڑ پیندے سن، کیوں جی یہ میدان حدیبیہ ہے کہ نہیں، ایک نو حضور حکم دے سن 1400 دوڑ پیندے سن، میں حاضر جی، میں حاضر جناب، حضور بلال نو کہندے اٹھو جی اے اونٹنی نو پانی پلاؤ، تے 1400 دوڑ پیندے جی میں پلانا ہے، تسی کہندے میں پلانا ہے، میں حاضر ہاں، میں حاضر ہے جناب۔ اب جو میرے آقا نے فرمایا امحو یا علی، فرمایا اختلاف ہو گیا، علی کافر کہندے میرا نام مٹا دو، تے مولا علی کی کہنے لگے لا امحو کا ابدا، فرمایا قیامت تک علی آپ کا لکھا ہوا نام نہیں مٹا سکتا، ابدا، فرمایا میری نسل بھی قیامت تک یہ کام نہیں کرے، اوے سید، ہاں فرمایا ابدا دا مطلب اشارہ اپنی نسل تک سی، جدے وچ میرا خون ہوئے گا نا قیامت تک، حضور جتھے بھی تہاڈا نام لکھیا ہوئے گا وہ کدے سید نہیں مٹائے گا، الام ہو کا بد۔ دسو جی جڑے ایک نو حکم ملتا سی سارے دوڑ پاندے سن، اور کیوں نہیں صحابی کوئی اٹھیا، 1400 وچ ایک بھی کوئی نہیں اٹھیا، انہوں نے جی وضو کا پانی لینا اور ہے، اونٹنی کو گھاس ڈالنا اور ہے، لعاب دہن لینا اور ہے، لیکن حضور کا نام مٹانا یہ صحابہ کا کام نہیں ہے۔ اور تو انہوں کوئی سمجھ آئی ہے کہ مسجد میں یا رسول اللہ لکھا جائے کہ کسی کے پیٹ میں درد اٹھے، ہاں وہ علی کا جان نشین نہیں ہے، ہاں علی کا جان نشین نہیں ہے، ہاں یہ بات پکی بات ہے، علی کا جان نشین نہیں ہے، علی کا جان نشین ہوا ہے جس نے یہ لکھا ہے، کیوں جی باہر بھی اتنا بڑا لکھا، اندر بڑا ہی پتہ لگے یہ گول مول نہیں ہے، ٹنا ٹن سنی ہونا چاہیے، ہاں سنی ہیں جی، مولا علی کہتے چلو تھوڑا جا مٹا دیں گے پھر کل پرسوں پھر لکھ دیں گے، فرمایا نا علی سے یہ کام نہیں ہو سکتا، بس بات ختم ہے، علی مرتضیٰ یہ ہے جن کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں، یہ علی ہے۔ لاؤ جی دین کنے بیان کرنا ہے، اداکاراں، کرکٹراں، گویاں، کھلاڑیاں اور یہود و نصارہ دے ایجنٹاں، علی کے بارے سامنے بھی غلط بات کرے، علی اسے کیا کہتے، سانو کہتے ہیں دین بڑے اخلاق سے پھیلا، میں کہا علی مرتضیٰ ہے علم دا دروازہ، علی مرتضیٰ فرماندے سارے قرآن دا علم جڑا نا بسم اللہ وچ باندے، سمجھ آئی، بسم اللہ دے وچ پھر جڑا با ہے نا پھر او دے وچ سارے قرآن دا علم باندے، فرمایا پھر بعد جڑا نقطہ ہے نا سارے قرآن دا علم اس نقطے وچ باندے،
تے علی مرتضی فرماندے انا نقطۃ البا، بسم اللہ دے با دا نقطہ علی ہے۔ اے بھنگ پین والے دے بارے بھی ایک گل سنو، بھنگ پی کے علی 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 علی، میں آکھا علی یہ ہے۔ علی مرتضی فرماندے شراب دا قطرہ ڈھوے کھوہ وچ، پھر کھوہ دا پانی لگے فصل نو مکئی نو، پھر مکئی کھاوے بکری، پھر بکری دیوے دودھ، علی اس بکری دا دودھ پین واسطے بھی تیار کوئی، یہ ہے علی مرتضی۔ سنیں جی نشیاں دا کی تعلق ہے علی مرتضی نال؟ ہے جی بھنگ پین والے دا کی تعلق ہے؟ بے نمازیاں دا کی تعلق ہے علی مرتضی نال؟ علی مرتضی کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، علی مرتضی ایک رکعت پر جب پاؤں رکھتے تھے تو دوسرے پر جانے سے پہلے پہلے پورا قرآن ختم کر دیتے تھے، اس کو علی کہتے ہیں۔ ہاں مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخر مرتضی ہے جی، بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، یہ علی مرتضی۔ اسی انج علی دی شان بھی انج بیان کر، ساڑے دل وچ کوڑ کوئی نہیں، ہاں اسی انج علی دی شان بھی انج بیان کرنے۔ جب ابو بکر دے پیچھے علی نمازاں پڑھیاں، عمر دے پیچھے پڑھیاں، عثمان غنی دے پیچھے پڑھیاں، تو 10 تریاں نو کٹ کے علی نو کی منیا؟ علی مرتضی خود فرماندے میں اس ویلے موجود ہوں، علی اس وقت مدینے میں موجود تھے، جب رسول اللہ کو سے پوچھا گیا حضور نماز کا ٹائم ہو گیا کون نماز پڑھائے؟ علی مرتضی فرماتے ہیں میں اس وقت مدینہ منورہ میں بھی موجود تھا، حضور کے گھر بھی موجود تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا اس وقت مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو مولا علی نے فرمایا جس صدیق کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے منتخب کیا اسی صدیق کو علی اپنی دنیا کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ جی کوئی پریشانی ہوئی کسی نو؟ خارجی کسی ہوئے گی خارجی؟ میں بڑی لمبی چوڑی گل سی، خارجی مولا علی دے مقابلے چاہ گیا گل میں تو اڑنا جڑی کرن لگا نا، خارجی جڑے سن نا خارجی، انہاں دی نشانی کہ وے میرے آقا مال غنیمت تقسیم کر رہے، اے ریاض نجد، ایک آدمی نجد آیا، فاقبل رجل غائر العینین مشرف الوجنتین نات الجبین قص اللحیہ محلوق، صحابہ کہندے نے ایک بندہ آیا وہ اکھاں وچ وڑیاں سن، نجد دا رہن والا سی ریاض جڑا جتے حضور نے فرمایا ہناک یتلو کرن الشیطان ہناک الزلازل والفتن، اے سعودی عرب فتنے تے سارے دروازے نہیں تے کھولے نے امت مسلمہ، انہاں جے دم خم ہوندا تے برما دے مسلماناں تے ظلم ہونا سی، انہاں اے تے خود داعش دے جڑا اے پیچھے کھڑے نے جڑے داعش نو انہاں کیا بھئی اسی جے سارے مزار ڈھائن مدینہ منورہ وچ تے مکہ مکرمہ تسی شام میں ڈھاؤ، کوئی مسلمان خالد بن ولید دے مزار نو ڈھا سکدا؟ سیدہ زینب دے مزار نو ڈھا سکدا؟ او ویسے کرنی دے مزار نو ڈھا سکدا؟ جناب یونس علیہ السلام دے مزار نو پہ سکدا؟ اے جے دے بارے حضور نے فرمایا نجدی تے پیدا ہون گے، تے زلزلے آن گے، تے فتنے ہون گے۔ صحابہ کہندے نجد دا رہن والا آیا حضور مال غنیمت تقسیم کر رہا ہے، اودی حیات کی سی، اکھاں وچ وڑی ہوئیاں، اے گلاں باہر نکلی ہوئیاں، بڑی گھنی داڑھی، اے پیشانی ابری ہوئی تے ٹینڈ کرائی ہوئی، اے بھی نال ہے ہاں جی ٹینڈ کرائی ہوئی، تے حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہا ہے، تے پتہ ہے حضور نو کی کہندا ہے؟ کہندا اتق اللہ یا محمد، کہندا حضور اللہ کو ڈرو نا انصافی نہ کرو۔ اے بخاری وچ ساری سیاست وچ حدیث موجود، جڑے حضور نو بھی کہن اللہ کو ڈرو، تو میرے آقا نے فرمایا اوے جے میں دیانت نہیں کرنی اور میں انصاف نہیں کرنا تے پھر کائنات اور کسے کرنا ہے؟ قال رجل اقتلہ، اگے لکھا کہ احسبہ خالد بن الولید، راوی کہندے کہ میرا گمان یہ سی کہ خالد بن ولید اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے میں دی دوڑ لا دیواں؟ حضور نے فرمایا نہیں 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 اس طرح نہیں، اینو مارنا نہیں۔ صحابہ کہندے حضور دی بارگاہ وچ واپس گیا تے پھس پھس کر رہے سی، بڑ بڑ جے بندہ پنجابی بڑ بڑ نہیں ہوندی، گل سمجھ کوئی نہیں سی، بڑ بڑ کر دیا واپس چلا گیا کیونکہ انہوں پتہ لگ گیا سی میری دوڑ لے جانی، تے بڑ بڑ کر دیا حضور دی مجلس سے نکل گیا۔ اللہ اکبر، تے حضور نے فرمایا ھذا قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الاسلام، اللہ مروق السام من الرمیۃ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان۔ حضور نے فرمایا تسی پریشان نہیں ہونا،
قیامت تک ادی نسل چ لوگ آنے قرآن پڑھن گے حد کر دین گے. کیوں جی؟ قرآن پڑھن گے حد کر دین. فرمایا قرآن انہاں دی گردن تو تھلے نہیں اترے گا. فرمایا اسلام چ انجے نکل جان گے جویں تیر کمان چ نکل جاندا, وہ واپس نہیں آندا. اگلی جڑی گل میرے آقا نے فرمائی سنو ذرا, داعش ہو کر مسلمانوں کو قتل کرے اور القاعدہ مسلمانوں کو قتل کرے, اگر کوئی طالبان کی شکل اپنائے تو وہ بھی مسلمانوں کو قتل کرے. حضور نے کیا فرمایا؟ قیامت تک ان کی نشانیاں کیا ہوں گی کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے. دسو یار عراق دے مسلمانوں دا کی جرم ہے؟ یہ تو میرے آقا پہلے یہ داعش کون ہے؟ صحابہ دیاں قبراں انہاں دیاں کھود کے تے او تو جناب سلیپاں بھی ہٹا رہے ہیں. اے جن ہن قباء شریف دے کول جڑا قبرستان سی وہ سارا مٹا مٹو کے تے اوتھے جناب پارکنگ بنا دیتی. اے حضور نے فرمایا قیامت تک کے خارجی جنہاں دے صحابہ نال بھی جنگ ہوئی, جنہاں نے صحابہ نو بھی کہہ دیتا ہے مسلمان نہیں ہیں, مولا علی نال خود جنگ ہوئی خارجیاں دی اور 4000 خارجی مولا علی مارے. مسلمان اس بات کو کوئی سمجھے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا. دسو جی اسی امریکہ دے خلاف بولیے, ایتھے مسلمان ہو کے کمن جی یہ مشرک ہیں جو داتا صاحب جاتے ہیں, جو جا رسول اللہ کہتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. یہ ان کی دلیل ہے. جو رسول اللہ کے بارے میں بات کرے نا وہ سمجھ لینا کبھی بھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. حضور کے غلام تو بیٹھے ہوئے تھے حضور کی مجلس میں, حضور پر تان و تشنیع کرنے والا بڑ بڑ کر دے حضور کی مجلس سے جو نکل گیا, حضور کے در کو چھوڑ کر پھر وہ کہاں گیا؟ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ویسے ایک گل ہے, اے جڑا خرکوس سی نا خرکوس, مولا علی نے جنہوں ماریا یہ 4000 بندے نے مولا علی دے مقابلے کٹھے کر لے. ہن سمجھ آئی کوئی؟ لوگ کہتے جی ادھر لوگ سارے جا رہے ہیں, میں آکھا علی نو چھڑ کے لوگ ٹنڈیاں پیچھے بھی لگے جاندے. اے ٹنڈا سی ٹنڈا, اودہ ایک ہاتھ سی خرکوس تے ایتھے اودہ جڑا گوشت ودے ہوئے سی تے اودے چٹے وال سن اس گوشت ہوتے جویں جناب جنگلی چوہے دی دم ہوتے وال ہوندے نے, حدیث وچ موجود ہے سارے الفاظ. اور ٹنڈا خرکوس تے کبڑا بھی سی نال. لوگ کہیں جی وہ فلانے کے ساتھ بندے اتنے لگ گئے, فلانے کی اتنی تقریر سنتے ہیں. میں کہا چھڈ ہوئے, علی مرتضیٰ دا ایک خطبے دا مان کوئی نہیں. اور علی مرتضیٰ جیسے سونے صحابی رسول, داماد رسول, حسنین دے والد, کیوں جی کیڑیاں کیڑیاں شاناں تے مدینۃ العلم دے باب, ایڈیاں شاناں دے مالک, ایک رکعت تے پاؤں رکھن دوسرے تک قرآن پڑھ دے ون. اور فتح مکہ والے دن رسول اللہ تے جدوں کندیاں تے چڑھے بت ڈھان تے عرض کیتی حضور اجازت ہوئے تے میں آسمان نو ہاتھ نہ لا دیواں. ایتھے میں ایک گل کرن لگا, اہل سنت کے مسلک کو اور مذہب کو چھوڑ کر دائیں بائیں جانے والے لوگ, مجھے کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی کسی بندے کے بارے میں, اس لیے کہ میں نے جب پڑھا نا اے جڑا سی نا خرکوس, اے مولا علی کول پڑھدا بھی رہا. ہاں جی لکھیا, وہ ایک مولا علی دا غلام کہندا ہے وکانا فقیرن ورایتو مع المساکین یشہد طعام علی مع الناس وقد کسوتو برنسن. ہاں جی وہ کہندے نے اے مولا علی دے کول رہندا سی, تے کوئی ٹوپی پاڑنی نہیں سی, اے مولا علی دے دسترخوان تے روٹی کھاندا سی. اور راوی کہندے نے سروں ننگا سی, اینو ٹوپی میں دتی تے ایسی ٹنڈا. ہاں جی ایک ہاتھ 1.5 ہاتھ سی دا, ایک ہاتھ بھی کوئی نہیں سی تے ایسی بھی کبڑا. تے دسو یار جڑا گمراہ ہون لگے علی نو چھوڑ کے ٹنڈیاں تے کبڑیاں پیچھے بھی لوگ لگ جان. داتا صاحب نو چھوڑ کے کوئی دائیں بائیں جائے تو کوئی پریشانی والی بات ہے, خواجہ صاحب نو چھڑ کے کوئی دائیں بائیں جائے تو کوئی پریشانی والی گل ہے. ایتھے علی نو چھڑ کے لوگ کبڑیاں پیچھے لگے, علی نو چھڑ کے لوگ ٹنڈیاں پیچھے بھی لگ گئے. اس واسطے اہل سنت اپنے خوش رہا کرو کہ کتنے خوش نصیب ہو کہ جڑے علی مرتضیٰ دے پیچھے کھڑے سن نا غلام, وہی غلام اج بھی اہل سنت و جماعت ہے. وہی ہم اہل سنت و جماعت. یہ لمبا واقعہ. مولا علی کتنے خارجی مارے جی؟ یہ مولا علی دے مقابلے چاہے لڑن آئے. ہاں جی مولا علی دے مقابلے فوج لے کے آیا ہے ٹنڈا. میں مطالعہ کرتا بھی آسان تھا, میں کہا ہوئے ٹنڈا تے علی دے مقابلے چاہ جائے, ٹنڈا بھی ہوئے تو بندہ علی دے مقابلے چاہ جائے. علی مرتضیٰ جب 4000 بندے مار دیتے نا تے لوگ پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا جی یہ کلمہ تے پڑھ دے سن, تسی اتنے بندے مار دیتے. مولا علی فرمایا اور ٹنڈے نو تلاش کرو, او کبڑے نو تلاش کرو. وہ سارے کیتا, کوئی نہ سمجھ آئی. تے مولا علی خود پھر آئے. فقام علی بنفسی حتی اتا ناسن
قد قتل بعضهم علی بعض، ڈھیر لگے ہوئے سن، 4000 بندہ مریا، اتنے ایک بھی مان چ نہیں. فقال اخرجوہم، فرمایا انہوں ہٹاؤ انہاں دیاں لاشاں تھلو، کڈو انہاں نوں. مولوی مرتضیٰ انہاں سٹائیاں انہاں دیاں. فوجدوہ مما یلی الارض فکبر، او کبڑا تے ٹنڈا جڑا سب تو تھلے مرے ہوئے سی، جد اودی لاش آئی تو فکبر، مولا علی فرمایا اللہ اکبر، صدق اللہ و صدق رسولہ، اللہ بھی سچ فرمایا او دے حبیب نے بھی سچ فرمایا. فرمایا یہی تو بندہ سی جدے بارے میں حضور نے فرمایا سی علی تیرا ادھر واسطہ پینا ہے. تے فرمایا او سلیمان راوی کہندے میں علی مرتضیٰ نو فرمایا اللہ، فرمایا میں تانوں اللہ دی قسم دے کے کہندا حضور نے فرمایا سی یہ گل. کہندے 3 واری انہیں قسم دیتی مولا علی نو، 3 واری مولا علی فرمایا اوئے میں اللہ دی قسم دے کے کہدا ہاں رسول اللہ نے فرمایا سی یہ جو کبڑے نہ تیرا واہ پینا ہے. آج کہندے کسی کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے، سیدھا سیدھا دین. میں کہا تو پھر علی تو بھی ہونا چاہیے دس، علی مرتضیٰ پھر کیوں تلوار لے کے کبڑے کے خلاف آئے؟ قیامت تک حضور کا دین رہنا ہے. کوئی کبڑا آوے، ہاں جی، کوئی ٹنڈا آوے، ہاں کوئی شیطان تاثیر آوے، ہاں سب ذلیل خوار اوڑن قیامت تک رہے گا یوں ہی ان کا. حضور کا دین ہی رہنا ہے، حضور کا دین قیامت تک غالب رہنا ہے. حضور کی عزت اور ناموس کی بات ہی ہونی ہے. سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہے گا یوں ہی ان کا.